ایک بار پھر بآواز بلند صلوات. علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے. علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے. شریک آل نبی لا کلام ہو جاتے. وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات بآواز بلند. بآواز بلند صلوات. تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا. تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا. لگتا ہے اندھیروں سے زندان میں ڈر بابا. ہے کان میرے زخمی اور خاک ہے بالوں پر. ہے کان میرے زخمی اور خاک ہے بالوں پر. بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا. بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا. تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا. تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے. تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے. اب یاد نہیں کیسے ہوتی ہے سحر بابا. تھے بین سکینہ کے لو جلد
خبر بابا بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے کھینچے ہیں ستمگر نے اس طرح گوہر بابا تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا میں شام کے زندہ میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں میں شام کے زندہ میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں ایک پل کو نہیں کھلتا زندان کا دروازہ تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا لگتا ہے اندھیروں سے زندان میں ڈر بابا صلوات بابا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد الموید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حاضرین ذوی الاحترام، کل یہ سلسلہ کلام کا آغاز ہوا، آج اس کی یہ دوسری نشست ہے جسے میں خطاب کر رہا ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، اس لیے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان کا یہ فاصلہ ہے. ہم اتنے پست ہیں کہ ہم خدا تک نہیں جا سکتے اور خدا اتنا بلند ہے کہ وہ ہم تک نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ نے ایک درمیانی مخلوق پیدا کیا جس کو نور سے پیدا کیا
اور نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا۔ نور سے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خدا کے قریب رہیں، اور جسم اس لیے عطا کیا تاکہ ہم جیسے گناہگار بندوں کے قریب رہیں۔ اہل بیت کا ایک سرا الوہیت سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا بشریت سے ملا ہوا ہے۔ ان کی نوع ہماری نوع سے الگ ہے، ان کے جنس ہماری جنس سے الگ ہے، ان کی غرض خلقت ہماری غرض خلقت سے جدا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے، یہ پیدا ہوئے ہیں خدا کو پہچانوانے کے لیے۔ ہم دین حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ دین بتانے کے لیے پیدا ہوئے۔ لہٰذا ہمیشہ مقابلہ برابر کی چیز سے ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی فرد کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد اور آل محمد سے کسی طرح سے تقابل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نوع ہماری نوع سے الگ، ان کے جنس ہماری جنس سے الگ، ان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی ہمارے پیدا ہونے کے مقصد سے الگ ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ان کے جسم ظاہری کو بھی جس چیز سے بنایا ہے اس چیز سے ہمارے جسم ظاہری کو بھی نہیں بنایا ہے۔ ہم آگ، پانی، مٹی، ہوا سے تیار ہوئے، مگر جس چیز سے ہماری روح پیدا ہوئی اس چیز سے ان کا جسم پیدا ہوا۔ یہ بات میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی، مگر تقریر آ کے رکی تھی اس بات پر کہ اہل بیت کا معصوم ہونا ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ دین کی ضرورت ہے۔ دین کی ضرورت ہے کہ ہادیان پروردگار عالم، یہ جتنے نمائندے اور پرافٹ آئیں، یہ سب معصوم رہیں۔ معصوم ہونا انبیاء یا ائمہ کی فضیلت نہیں ہے بلکہ دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوں گے تو پھر یہ دین اور یہ ساری چیزیں یہ ہم تک آنا ناممکن ہے۔ لہٰذا انتظام قدرت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عیوب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جو فطری تقاضوں کے تحت ہیں، وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہوں گی۔ یعنی ہمارے اندر بھول، چوک، خطا، نسیان، یہ ساری چیزوں کے ہم مرکب ہیں، مگر معصوم کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتا۔ معصوم ایک لطف خفی ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ایک ملکہ ہے یا ملکۃ الاسماء، یہ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے اچھائی اور برائی کا علم انسان کو ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو عصمت عطا کیا۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات میں کہہ کے پھر میں اپنے سلسلہ کلام کی طرف واپس آ رہا ہوں، اور یہ بات بے ربط نہیں ہے چونکہ اس کی بھی وضاحت چاہیے کہ جتنے لوگ منکرین عصمت ہیں، چاہے وہ ائمہ کی عصمت کے منکر ہوں یا انبیاء کی یا ملائکہ کی عصمت کے منکر ہوں، ان سارے معترضین کا ایک ہی سوال ہے۔ سارے علم کلام کی بحث کا جب نچوڑ لائیے گا تو اس بات پہ رکتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء، ائمہ، رسول، نبی، فرشتے یہ جو گناہ نہیں کرتے تو کوئی خاص بات نہیں اس میں۔ اب یہاں سے میں فضائل شروع کر رہا ہوں، اس لیے پوری توجہ چاہیے، چونکہ کچھ افراد بیٹھ رہے تھے لہذا میں نے 2-3 منٹ تمہید میں لیا کہ یہ معترضین کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں یا ائمہ ہیں یا معصومین ہیں یہ گناہ نہیں کرتے تو کون سی خاص بات ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عصمت عطا کی ہے، اور عصمت انڈیکیٹ کرتا ہے، عصمت یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ اگر وہی علم ہم کو بھی ہو جائے کہ یہ چیز بری اور اچھی ہے تو ہم بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر وہی عصمت اللہ ہمیں عطا کر دے تو ہم بھی معصومین کی طرح ہو جائیں گے۔ بہت سنبھل کے سنیے ان کے اعتراض کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء غلطی نہیں کرتے تو کون سا کریڈٹ ہے، کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عصمت ہے، اور یہ عصمت اگر اللہ ان سے چھین لے اور وہ گناہ نہ کرے تب کمال ہے۔ اللہ ان سے عصمت چھین لے اور دنیا میں پیدا کرے اور وہ گناہ نہ کرے تب ہم سے افضل ہیں۔ اگر وہی عصمت اللہ ہمیں بھی دے دے تو ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اللہ ہمیں عصمت دے دے تو ہم بھی معصومین کی طرح ہو جائیں گے، یا معصومین سے عصمت چھین لے اور وہ گناہ و خطا و ترک اولا نہ کرے تو کمال ہے۔ اب اللہ پہ یہ واجب ہو گیا کہ وہ انبیاء کی عصمتوں کو بچانے کے لیے ایک دلیل قائم کر دے۔
کم سے کم ایک مردوں میں اور ایک عورتوں میں ایسے کو پیدا کرے جسے عصمت تو نہ دے مگر معصومین کے درمیان رکھ کے کہے بتاؤ ان کے اندر ذرا سا ترک اولا کا دھبا ہو تو بتاؤ. اسی لیے اللہ نے مردوں میں عباس کو رکھا, عورتوں میں زینب کو رکھا. کہا ذرا سا کوئی فرق ہو تو بتاؤ. یہ عباس اور زینب دلیل عصمت و طہارت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ دلیل عصمت و طہارت ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, یہ دلیل عصمت و طہارت. تو معصوم ہونا فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میری بات ضائع نہ ہو. یہ معصوم ہونا فضیلت نہیں ہے, ضرورت ہے. جیسے اس عمارت کی ضرورت ہے کہ اگر 100 منزلہ عمارت بنانا ہے تو ایسے موٹے موٹے کالم گاڑے جائیں اور ویسے آئرن لگائے جائیں, تو یہ ضرورت ہے, فضیلت نہیں ہے. ویسے ہم جیسے گناہگار کاندھے اسلام کا اتنا وزنی بوجھ نہیں برداشت کر سکتے, اس کے لیے نمائندے پروردگار کا معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم ہونا ضروری ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ہمتن گوش ہو جائیں, اس لیے کہ فضائل شروع ہے. معصوم ہونا ضروری. کوئی صاحب اتنے بڑے مجمع میں ہیں جو کھڑے ہو کے کل کی میری تقریر منون سنا دیں؟ کوئی صاحب ہے میں $1000 دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی صاحب کھڑے ہو کے کل کی میری تقریر منون سنا دیں, پرسوں کی تقریر سنا دیں, پہلے دن کی تقریر سنا دیں. یہ میں آج تو 13ویں 14ویں تقریر کر رہا ہوں. کوئی صاحب ہیں میں ایک گھنٹے تو تقریر کر رہا ہوں, کوئی صاحب پہلے دن کی, دوسرے دن کی, تیسرے دن کی, اور جو چھوڑیے وہ زیادہ دن ہو گیا, ابھی شب کی بات ہے 24 گھنٹے ہوئے ہیں, کل کی منون تقریر کوئی صاحب سنا دیں تو میں جانوں. $1000 دوں گا, کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہہ دے کہ کل کے میں منون تقریر سنا دوں گا. سچائی تو یہ ہے کہ منون ہم بھی نہیں سنا سکتے, ہم خلاصہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا, یہ ہمارے نکات تھے, مگر آپ کا یہ لفظ بلفظ دہرا دیں تو لفظ بلفظ ہم بھی نہیں دہرا سکتے. دیکھیے اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم کیوں نہیں سنا سکتے؟ اس لیے کہ ہم خاکی ہیں, ہماری فطرت میں بھول ہے, ہماری فطرت میں نسیان ہے, ہماری فطرت میں خطا ہے. بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے. کہ اس لیے ہم 1 گھنٹے کی تقریر نہیں یاد کر کے منون سنا سکتے, اس لیے کہ ہم انسان ہیں, ہم بشر ہیں. بشر کی فطرت میں اللہ نے بھول اور چوک رکھا ہے, خطا اور نسیان رکھا ہے. لہذا فطرت بشری یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی پوری تقریر نہیں سنا سکتے, ہم 1 گھنٹے کی. اب میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ کے اذہان عالیہ وہاں نہ جائے تو میں کیا کروں. ہم خطا کار ہیں, ہم بندوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی منون تقریر سنا سکے, 1 گھنٹے کی منون تقریر سنا سکے. مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی شخص 1 گھنٹے کے منون تقریر نہیں سنا سکتا, مگر اگر کوئی آج آیا ہے تو وہ کل کی تقریر کہاں سے سنا سکتا ہے؟ اگر کوئی کل آیا تو وہ پرسوں کی تقریر کہاں سے سنا سکتا ہے؟ کوئی پرسوں آیا تو نرسوں کی تقریر کہاں سے سنا سکتا ہے؟ کوئی اس سے پہلے کی تقریر کہاں سے سنا سکتا ہے؟ پہلے دن کی جو تقریر تھی وہ سب کہاں سے سنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پورا مجمع شروع سے ہمارے ساتھ نہیں ہے, شروع سے ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ تو 12ویں 13ویں تقریر ہے نا. تو جو کل کی تقریر میں تھا وہ پرسوں کی نہیں جانتا, جو پرسوں کی تقریر میں تھا وہ نرسوں کی تقریر نہیں جانتا. اتنا بڑا اسلام ہے, 63 سالہ اسلام جو دور پیغمبر میں پھیلا ہوا ہے. تو انسان کے اندر خطا اور نسیان کا مادہ ہے, وہ پوری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا. اور اگر یاد کر بھی لے تو جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا وہ حنین کی بات کیا جانے, جو حنین میں مسلمان ہوا وہ خیبر کی بات کیا جانے, جو خندق میں مسلمان ہوا وہ بدر کی بات کیا جانے, جو بدر میں مسلمان ہوا وہ حج کی بات کیا جانے, جو مدینے میں مسلمان ہوا وہ مکے کی بات کیا جانے, جو مکے میں مسلمان ہوا وہ شیب ابو طالب کی بات جانے, جو شیب ابو طالب کے بعد مسلمان ہوا وہ اس سے پہلے کی بات کیا جانے, ہمیں جو دنیا میں مسلمان ہوا وہ عالم انوار کی بات کیا جانے. صلوات محمد و آل محمد. اب کوئی صاحب کل ہماری مجلس سن کے اور 12 دن کی مجلس پہ کمنٹ کر رہے ہیں, پہلے دن یہ پڑھا, دوسرے دن یہ پڑھا, ہمیں تھے ہی نہیں آپ کیا بتانے والے؟
آپ کیسے بتائیں گے کہ پہلی مجلس میں کیا پڑھا، دوسری مجلس میں کیا پڑھا، تیسری مجلس میں کیا پڑھا، چوتھی مجلس میں کیا پڑھا؟ آپ تو تھے نہیں. آپ کل کی بات کریے، کل کی مجلس میں، اور وہ بھی منون پوری نہیں سنا سکتے. اچھا آپ کو حق ہے کل کے مجلس پر تبصرہ کر لیجئے، اس لیے کہ کل تھے آپ. تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ یہ 12 تقریر ہماری یہ مجمع سن لے؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو آج آیا ہے وہ پچھلی 12 تقریر سن لے؟ کہاں ایک راستہ ہے. کہ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ ویڈیو کیسے تیار ہو رہی ہے، کیمرے چل رہے ہیں، کیمرے چل رہے ہیں. آپ کل کی پوری تقریر 1 گھنٹے کے منون نہیں سنا سکتے، مگر ابھی نیچے سے آپ CD یا DVD خرید لیجئے اور 1 گھنٹے کی پوری تقریر منون سنیے. لہجہ وہی، انداز وہی، میٹر وہی، مفہوم وہی، کلچر وہی، نقطہ وہی، ٹوپی وہی، شیروانی وہی، لباس وہی. جہاں ہاتھ کا اشارہ وہاں ہاتھ کا اشارہ، جہاں چہرے کا اشارہ وہاں چہرے کا اشارہ، جہاں آنکھ کا اشارہ وہاں آنکھ کا اشارہ. میں یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ماں کی گود میں اور باپ کی انگلیاں پکڑ کے فرش حسین پر آنے کے عادی ہیں، وہ مزاج مجلس سے واقف ہیں. آپ کیوں نہیں سنا سکتے؟ یہ کیسٹ کیوں سنا رہی ہے؟ کہ یہ مجازی معصوم ہے، مشین ہے نا، یہ مجازی معصوم ہے، لہذا ہم نہیں یاد کر سکتے، مگر مجازی معصوم مشین ہے، لہذا وہ منون جہاں ہم نے غلط کہا وہ غلط ریکارڈ کرے گی، صحیح کہا صحیح ریکارڈ کرے گی. جیسے پڑھا ویسے ہی، لہجہ وہی، انداز وہی، رفتار وہی، گفتار یہی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مجازی معصوم ہے. ہمارے اندر بھول چوک کا مادہ ہے، مگر مشین کے اندر بھول چوک کا مادہ نہیں ہے، یہ مجازی معصوم ہے. اسی لیے اللہ نے دین معصوم کے حوالے کیا، دین معصوم کے حوالے کیا تاکہ یاد کرنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں رسول اللہ 40 سال تک خاموش تھے. نہیں، خاموش نہیں تھے. عرب کے تپتے صحرا میں کہتے کس کے سامنے؟ اس لیے کہ کوئی معصوم یاد کرنے والا نہ تھا. جب دوسرا معصوم یاد کرنے والا آ گیا تب علی ممبر پر آئے. معصوم علی زیر ممبر موجود. قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے، زکات یہ ہے، شریعت یہ ہے، طریقت یہ ہے. اب معصوم علی کی کیسٹ چل رہی تھی. 63 سالہ اسلام علی ریکارڈ کر رہے. نماز ایسے، روزہ ایسے، حج ایسے، زکات ایسے، جہاد ایسے، شریعت ایسے، حلال ایسے، حرام ایسے. اب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. معصوم علی ممبر پر آئے. معصوم حسن زیر ممبر موجود. پھر وہی کیسٹ ریپیٹ ہو رہی ہے. قرآن یہ، آیت یہ، حدیث یہ، شریعت یہ، حلال یہ، حرام یہ. اب حسن ممبر پر آئے. معصوم حسین زیر ممبر موجود. انداز وہی، لہجہ وہی، رفتار وہی، گفتار وہی، مضمون وہی، آیت وہی، حدیث وہی، شریعت وہی، قانون وہی. اب حسین ممبر پر آئے. معصوم سید سجاد زیر ممبر موجود. سید سجاد ممبر پر آئے. امام محمد باقر زیر ممبر موجود. امام محمد باقر ممبر پر آئے. امام صادق زیر ممبر موجود. آیت وہی، انداز وہی، رفتار وہی، گفتار وہی، آیت وہی، مضمون وہی. اب امام صادق ممبر پر آئے. موسی کاظم زیر ممبر موجود. موسی کاظم ممبر پر آئے. امام رضا زیر ممبر موجود. امام رضا ممبر پر آئے. امام تقی زیر ممبر موجود. امام تقی ممبر پر آئے. نقی غیر ممبر موجود. امام نقی ممبر پر آئے. امام حسن عسکری زیر ممبر موجود. لہجہ وہی، انداز وہی، رفتار وہی، گفتار وہی، قانون وہی، شریعت وہی. مصطفیٰ کا قانون ریپیٹ ہو رہا ہے. اب 11ویں امام ممبر پر آئے. امام آخر زیر ممبر موجود ہے. لہجہ وہی، انداز وہی، رفتار وہی. اب میرے جملے کو ضائع نہ کریے گا. اب اللہ نے آواز دیا، اے بندگان خدا سنو، اے بندگان خدا سنو. یہ معصوم تھے، یہ معصوم تھے، یہ معصوم تھے جنہوں نے ایک مرتبہ میں پورے دین کو کیش کر کے محفوظ کر لیا. تم غیر معصوم تھے، لہٰذا ہم نے ایک ہی کیسٹ کو تمہارے سامنے 12 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. ایک ہی کیسٹ کو 12 مرتبہ ریپیٹ کر لیا ہے. ایک ہی کیسٹ کو 12 مرتبہ ریپیٹ کیا. اب تو تمہارے کن ذہنوں میں قرآن آ گیا ہوگا، حدیثیں آ گئی ہوں گی، دین و شریعت آ گیا ہوگا. لہٰذا اب اس 12ویں کیسٹ کو ہم پردہ غیب میں رکھ لیے دیتے ہیں. 12ویں کیسٹ کو پردہ غیب میں رکھ لیتے ہیں. اب اپنے حافظے سے کام چلاؤ اور جہاں بھول جانا وقت کے علماء سے پوچھ لینا. مگر جب اختلاف حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کا دین سچا ہے تو کس کا دین جھوٹا ہے، تو آخری کیسٹ کو ہم پردہ غیب سے بھیج دیں گے، اس سے ملا لینا. صلو علی محمد و آل محمد. اس سے ملا لینا.
جو رسول اللہ کے زمانے کا دین ہے وہی یہاں تک آیا. نہ لہجہ بدلا، نہ انداز بدلا، نہ طرز تکلم بدلا، نہ علم بدلا. جس چیز کو پیغمبر نے حلال کیا وہ یہاں تک حلال ہے، جس چیز کو پیغمبر نے حرام کر دیا وہ یہاں تک حرام. حلال محمد حلال علی یوم القیامہ وحرام محمد حرام علی یوم القیامہ. جس چیز کو پیغمبر نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس چیز کو پیغمبر نے حرام کیا وہ حرام ہے. بس اب میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنے دل کی بات آپ کے دل میں اتار دوں، اور کیسے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے دماغ میں اتار دوں؟ اب بات بڑے اشاروں میں ہو رہی ہے مگر بحمداللہ آپ سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، دین میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. 2 دونا 4 بات. دین معصوم سے لیتے ہیں، دین اہل بیت سے لیتے ہیں. دین ہمیشہ معصوم سے لیتے ہیں، دین ہمیشہ معصوم سے لیتے ہیں. دین ہمیشہ اہل بیت سے لیتے ہیں، معصوم کے علاوہ کسی سے دین نہیں لیتے. اس کی وجہ سنیے، ایک واقعہ سنیے اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوگی. اب آگے بھی جگہ نہیں ہے، جس کو جہاں سے جگہ ملے وہیں سے بیٹھ کے سنیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں آپ. کہ ایران میں حکومت تھی. اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام علامہ ہلی ہے، جس سے ساری دنیا بلد اور واقف ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں کے بچے. علماء کا پریشر پڑا، حکومت نے ان کو ہلی سے بلایا اور علامہ ہلی تشریف فرما ہوئے. ان سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہے کہ آپ جمہور کے مذہب کو اختیار کریں، جو ساری دنیا مان رہی ہے وہ اس پر چل. ان کا یہ ناممکن ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ جیسے ساری فقہ ہے ویسے ایک ہماری بھی فقہ، اس میں کون سی اختلاف؟ ساری فقہ پہ عمل کر کے کسی فقہ پہ چل لیجئے، نجات یافتہ ہیں. ویسے ہمارے فقہ صادق ہے 5ویں فقہ. کہا نہیں آپ کو ماننا پڑے گا. وہ کہا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ہماری مجبوری ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کی مجبوری یہ ہے کہ ہم دین ہمیشہ اہل بیت سے لیتے ہیں. نہیں میں اپنی بات کہہ نہ سکا مگر آپ سمجھیں، میں تو ممبر پہ ہوں کہ دین ہمیشہ ہم اہل بیت سے لیتے ہیں. دین میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس لیے کہ دین ہم معصوم سے لیتے ہیں، اہل بیت سے لیتے ہیں. کہا تو اگر حرج کیا ہے؟ کہا نہیں کوئی حرج نہیں مگر ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں. جب زیادہ پریشر ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے نابالغ بچے جتنا علم رکھتے ہیں اتنا یہ علماء نہیں رکھتے. یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں. اب دربار میں کھلبلی ہو گئی، علماء برہم ہو گئے. بادشاہ صاحب آپ کے سامنے ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، یہ توہین ہے، یہ کون سی بات؟ بادشاہ نے کہا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. کہا بالکل ثابت کریں گے، بالکل ثابت کریں گے کہ یہ اتنا علم نہیں رکھتے جتنے نابالغ بچے رکھتے ہیں. اگر آپ نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. کہا کہ جتنا علم یہ نابالغ بچے رکھتے ہیں یہ علماء نہیں رکھتے. کہا کیسے؟ کہا ہم ثابت کرتے ہیں. کہا ہماری قوم کے نابالغ بچوں کو ادھر بیٹھا لا جائے اور یہ اکابر علماء کو ادھر بیٹھا لا جائے. بیٹھ گئے. علامہ ہلی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سارے اکابر علماء کرام یہ ہمیں بتائیں کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ نہیں؟ کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 نائب ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہا یہ حدیث ہے. سارے علماء نے کہا حدیث ہے. کہا حدیث کی صحت میں کوئی شک؟ کہا نہیں. سند میں کوئی شک؟ نہیں. راویوں میں کوئی شک؟ کہا نہیں. حدیث صحیحہ ہے؟ کہا ہاں بالکل، چونکہ اس میں نام نہیں ہے. حدیث صحیحہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے؟ کہا ہاں. کہا سوچ لیجئے؟ کہا ہاں. سمجھ لیجئے؟ کہا ہاں. کہا کوئی روایت میں شک شبہ؟ کہا نہیں. صحت میں، سند میں، روایت میں، تواتر میں، علم رجال میں؟ کہا نہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے. علامہ ہلی مڑے بادشاہ کی طرف، کہا اس سارے علماء کو قلم اور کاغذ تقسیم کریے. سب کو قلم اور کاغذ تقسیم ہوا. کہا ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے، آپ کی مرضی 12 نام لکھ کے ہمیں دے دیجئے. نہیں سمجھ پایا، نہیں سمجھ پایا.
آپ کی مرضی، جو بھی 12 کی عدد تو پوری کریے، 12 نام لکھ کے دیجئے. حائر مجبوری سارے علماء پسینے پسینے ہو گئے، اس لیے کہ 12 کی عدد نہیں پوری ہو پا رہی ہے کہیں سے. 12 کی عدد نہیں ہے، کہیں بڑھ جا رہا جو کہیں گھٹ جا رہا، کہیں بڑھ جا رہا جو کہیں گھٹ جا رہا، کہیں گھٹ جا. اور کسی کے یہاں 4 نام، کسی کے یہاں 5 نام، کسی کے یہاں 6 نام. اور 2 4 10 لوگوں نے اگر 12 کی تعداد پوری بھی کیا تو ان کے یہاں کچھ نام، 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 سارے کاغذ جمع ہو گئے. علامہ ہلی نے بادشاہ سے کہا کہ میجارٹی تو وہ ہے کہ جس نے 12 کی عدد ہی نہیں پوری کیا، اور اگر کسی نے پوری بھی کیا تو یہاں کچھ نام، یہاں کچھ نام، یہاں کچھ نام. اس کا مطلب کہ ابھی تک 12 کی تعداد کا تعین ہی نہیں کر پائے. اب آئیے، یہ ہمارے مذہب کے نابالغ بچے بیٹھے ہیں، انہیں کاغذ و قلم تقسیم کیا جائے. بادشاہ نے کاغذ و تقسیم کیا. علامہ ہلی نے کہا میرے قوم کے مستقبل نونہالوں 12 امام کے نام لکھ کے دے دو. سارے بچوں نے نام لکھ کے دیا. علامہ ہلی نے کہا ایک ایک کاغذ دوسرے سے ملا لیجئے، نہ نام میں کوئی فرق ہوگا، نہ ترتیب میں کوئی فرق ہوگا، نہ کنیت میں کوئی فرق ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک مطور مل جل کے صلوات پڑھ دو محمد. ہمارے ہاں خواب سے بیدار کر کے بچے کو بھی پوچھئے تو وہ بتا دے گا کہ کیا ہے. اب بتائیے، یہ ایک ایسا سلسلۃ الذہب ہے. تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین معصوم سے لیتے ہیں تاکہ وہ معصوم دین لینے میں نہ کوئی غلطی کر سکے، نہ امت کو دین دینے میں کوئی کوتاہی کر سکے. اسی لیے اللہ نے اتنا اہتمام رکھا کہ اپنے سارے انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، اور معصوم بنانے کے ساتھ ساتھ اتنا اہتمام کیا کہ دنیا کی ہر ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے، مگر نبی کی ماں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائے. اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ہر ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے، مگر نبی کی ماں کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائے، بلکہ اللہ نے کہا اس کا علم براہ راست ہم سے ہوگا، ہم پڑھائیں گے. چنانچہ پہلے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا علم الآدم اسماء کلھا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کی تعلیم دیا. تو آدم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. جناب عیسیٰ کی ماں جو ہمارے پیغمبر سے پہلے آخری نبی کہے جاتے ہیں، عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، مگر اللہ نے مریم کو بھی روکا، کہا نہیں آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے بلکہ ہم پڑھائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قانون شریعت یہ ہے کہ بندگان خدا کو ماں پڑھائے، مگر جو ہمارے نمائندے ہوں گے انہیں ہم پڑھائیں گے. لہذا ہر نبی کو اللہ نے پڑھایا. علماً قرآن مجید کی آیت ہے کہ علماً و حکمہ، ہم نے ہر نبی کو علماً و حکماً، علم اور حکمت عطا کی. یہ نکرہ ہے، نکرہ تقلیل کے اوپر دلالت کرتا ہے، جس کے معنی ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے ہر نبی کو تھوڑا تھوڑا علم دیا، تھوڑی تھوڑی حکمت دیا. ہر نبی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا علم دیا، تھوڑی تھوڑی حکمت دیا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ حیرت میں کیوں ہے کہ تھوڑا تھوڑا؟ ارے یہ اللہ کا تھوڑا ہے، ہمارا تھوڑا تھوڑی ہے. اللہ کا تھوڑا اتنا ہے کہ آدم بنتا ہے، نوح بنتا ہے، ابراہیم بنتا ہے، موسیٰ بنتا ہے، عیسیٰ بنتا ہے. اللہ نے کہا علم و حکمہ، ہم نے ہر نبی کو خود علم اور حکمت عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی ہیں. تو آدم کو اللہ نے پڑھایا، آدم کے گھر شیش پیدا ہوئے، اللہ نے پڑھایا. ابراہیم کے گھر اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے پڑھایا. اسحاق پیدا ہوئے، اللہ نے پڑھایا. یعقوب پیدا ہوئے، اللہ نے پڑھایا. عمران کے گھر موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے پڑھایا. مریم کے گھر عیسیٰ پیدا ہوئے، پڑھایا کس نے؟ اللہ نے. اے پروردگار، یہ سب اپنے اپنے گھر پیدا ہو رہے ہیں تو تو نے پڑھایا، تب جو تیرے گھر پیدا ہو اسے کون پڑھائے گا؟ جو اپنے اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے تو انہیں تو نے پڑھایا، اور جو تیرے گھر میں پیدا ہو اسے بھی ہم پڑھائیں گے. ہم نے کہا بس اتنی بات کہ جو اپنے گھر پیدا ہو اسے بھی تو پڑھائے، اور جو تیرے گھر پیدا ہو اسے بھی تو پڑھائے. کہا فرق جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آؤ قرآن حکیم پڑھو. قرآن حکیم پڑھو. سارے انبیاء کے لیے اللہ نے کہا علماً و حکمہ، ہم نے تھوڑا تھوڑا سا علم عطا کیا، تھوڑی تھوڑی سی حکمت عطا کیا. کہا سنو، جو اپنے گھر پیدا ہوئے ان کے لیے ہم نے کہا تھوڑا سا علم دیا، تھوڑی سی حکمت عطا کی، مگر جو ہمارے گھر پیدا ہوا اس کے لیے قرآن نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے کل کا کل علم امام مبین
مبین میں رکھ دیا، کل کا کل کہا یہاں تو علی کا نام نہیں ہے، یہ امام مبین کہا ہے، ہاں ہاں امام مبین کہا ہے، مگر امام مبین سے مراد امیر المومنین کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ آدم میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے کو امام مبین کہے، ابراہیم میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے کو امام مبین کہے، علی کے علاوہ کوئی امام مبین نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے دلیل، میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی نبی نے سنونی کا دعویٰ نہیں کیا سوائے علی کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی نبی نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کسی نے سنونی کا دعویٰ نہیں کیا سوائے ان کے، لہذا رہبر کا معصوم ہونا اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ دین ہم تک پہنچے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ نبی اور امام جو کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ پتہ کیسے چلے کہ یہ کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی مرضی سے کہہ رہا ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جس کا نبی ہے وہ ضمانت لے، اس کے قول کی بھی اور اس کے فعل کی بھی۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کے قول کی بھی ضمانت لیا اور پیغمبر کے فعل کی بھی ضمانت لیا، اس لیے کہ یہ شریعت بن رہی تھی، کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا کہ ما ینطق ھوا ان ھوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہماری طرف سے اس کے اوپر وحی نہ ہو جائے۔ تو قول کی ضمانت اللہ نے لیا، پھر عمل کی ضمانت اللہ نے لیا، کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ اذ رمی، یہ کنکریاں پیغمبر نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری۔ تو اللہ نے ان کے عمل کی بھی ذمہ داری لے لیا اور ان کے قول کی بھی ذمہ داری لیا، کہا یہ جو کرے وہ حکم خدا ہے، یہ جو کہے وہ حکم خدا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے قول و عمل کی تو ذمہ داری اللہ نے لے لیا، اب اہل بیت کی باری کیسے ہوئی؟ تو پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا محمد ہے، میرا درمیانی محمد ہے، میرا آخر کا محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، اور بعض حدیث میں 12 تک کے نام لے کے بتائیں۔ میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث ذرا غور سے سمجھیے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا پہلا جو ہے وہ محمد ہوگا، جو دوسرا ہے وہ محمد ہوگا، جو بیچ کا ہے وہ محمد ہوگا، آخر تک کل کے کل محمد ہوں گے۔ ابھی 12 امام پیدا نہیں ہوئے، 250 سال پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلا محمد، میرا اوسط محمد، میرا آخر محمد، کل کے کل محمد۔ دنیا میں یہ کوئی صاحب تو کہہ سکتے ہیں قبلہ بہت بڑے عالم کی اولاد ہیں، یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں محسن نواب صاحب قبلہ کی اولاد ہوں۔ دنیا میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنے فخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، میرا باپ عالم تھا، اس کا باپ عالم تھا، اس کا باپ عالم تھا، ہماری 5ویں پوسٹ ہے۔ کوئی فخر میں یہ تو کہہ سکتا ہے میں شاعر ہوں، مداح اہل بیت، میرا باپ شاعر تھا، اس کا باپ شاعر تھا، 7ویں پوسٹ ہے شبیر کی مداحی میں، فخر میں کہہ سکتا ہے۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا باپ ڈاکٹر تھا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا۔
مگر آج تک دنیا میں کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں عالم ہوں، میرا بیٹا عالم ہوگا، اس کا بیٹا عالم ہوگا، اس کا بیٹا عالم ہوگا۔ یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں ذاکر ہوں، میرا بیٹا ذاکر ہوگا، اس کا بیٹا ذاکر ہوگا، اس کا بیٹا ذاکر ہوگا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا۔ برا اس بذاکت کو سمجھیے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، میرا باپ عبداللہ محمد تھا، اس کا باپ عبد المطلب محمد تھا، اس کے بعد ہاشم محمد تھے۔ پچھلی بات نہیں کیا ہے، آنے والے زمانے کی خبر دیا کہ میں محمد ہوں، میرا پہلا محمد ہوگا، دوسرا محمد ہوگا، تیسرا محمد ہوگا، چوتھا محمد ہوگا، کل کے کل محمد ہوں گے۔ یعنی 12 تک کے قول و فعل و عمل کی ذمہ داری پیغمبر نے لے لیا۔ صلوات بھائی محمد و آل محمد۔ 12 تک کے قول فعل عمل ساری ذمہ داری لیا اللہ نے۔ اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در بطول پہ جبریل نے یہ سوچا، پیغام کسی تو یہ سارے ہیں محمد۔ لہذا پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی کہ کل کے کل محمد ہوں گے۔ 200 سال پہلے ہمارے جو آخری امام کی ولادت ہے وہ 255 ہجری میں ہے، یعنی 240 سال پہلے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ 12 کے 12 محمد۔ نام بھی بتایا، کنیت بھی بتائی، لقب بھی بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے قول فعل عمل کی ذمہ داری رسالت مآب لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جانشین ہوں گے، یا ہمارے نائب ہوں گے، یا ہمارے قائم مقام ہوں گے، کل کے کل محمد۔ تو اللہ نے ان کے قول کی ذمہ داری لیا، اللہ نے ان کے عمل کی ذمہ داری لیا۔ اب اس کے بعد پھر آئیے اب قرآن حکیم کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے ہمارے بارے میں۔ اب 3 ہے اللہ، میں مجلس کو اب سمیٹ رہا ہوں، کل سے تفصیل فضائل ہیں مگر آج تمہیدی مراحل کو یہ ختم کر رہا ہوں۔ ایک میں نے کہا اللہ، ہم جیسے بندے، درمیان میں آل محمد۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، درمیان میں آل محمد امت وسط ہیں۔ اب تینوں کے لیے قرآن کی آیتیں سنیے۔ ہمارے لیے اللہ نے کہا وَأَخْرَجْنَا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے نکالا، حالانکہ تم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے۔ ہماری ابتدا ماں کا شکم، ہماری ابتدا ماں کا شکم، ہمارا کمال جہل کا وَأَخْرَجْنَا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ عالم دنیا میں آ کے ہوئے، ڈاکٹر، انجینئر، باکمال جو کچھ ہوئے دنیا میں ہوئے، ماں کے شکم سے عالم نہیں پیدا ہوئے۔ وہ میں کوئی جاہل پیدا کیا، تم نے دنیا میں پڑھ کے کمال حاصل کی۔ مگر اہل بیت کے لیے جب بات آئی تو سورہ مبارک آل عمران میں جا کے ارشاد ہوا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے اہل بیت، آپ بہترین امت تھے، اخرجت للناس، وہاں سے لائے گئے اس دنیا میں لوگوں کے لیے، لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ لوگوں کو اچھی اور بری باتوں کا علم دیجیے آپ۔ دیکھیں ہماری ابتدا جہالت ہے، ہماری ابتدا ماں کا شکم ہے، مگر اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، آپ بہت پہلے سے تھے، خیر امت تھے، وہاں پہ تھے، اخرجت للناس، آپ لائے گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ اہل بیت کا اس دنیا میں آنا ان کی مجبوری نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ للناس، وہ لوگوں کے لیے لائے گئے تاکہ اچھی اور بری باتوں کا علم دیے۔ اب اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ کنتو کنزم مخفیہ، اب تو انہورا فخلقت الخلق کیہورا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے اپنے لیے کنتو استعمال کیا، ان کے لیے کنتم استعمال کیا۔ نہیں، ذرا علمی بات بھی سن لیجیے آپ۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کنتو، میں تھا، ان کے لیے کہا کنتم، تم سب تھے۔ اما وہ ایک تھا تو واحد استعمال کیا، یہ 14 تھے تو جمع استعمال کیا، یہ 14 تھے تو جمع استعمال کیا۔ کہا کنتو کنتم، میں تھا، تم تھے، باقی کچھ نہ تھا۔ کہا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ دیکھیں 3 چیز ہوتی ہے، اتنی بات تو آپ بھی دنیا کے ہر زبان میں سمجھتے ہیں۔ خلق، خالق، مخلوق۔ خلق ہے مصدر،
خالق ہے مصدر. اللہ نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، پس میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. دیکھیں دنیا کے ہر زبان میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس کے اوپر کام کا اثر ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. تو اللہ فاعل ہے، ہم مفعول ہے. فخلق، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ مخلوق. خالق، خالق، مخلوق. اللہ کیا ہے؟ خالق، اس میں فاعل. خالق یعنی خلق کرنے والا. ذرا بولیے اللہ کیا ہے؟ خالق. ہم کیا ہیں؟ مخلوق، ہم خلق ہوئے. اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا. اے پروردگار، تجھے گرامر کے اعتبار سے کہنا چاہیے تھا کہ ان احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت المخلوق، بس میں نے ایک مخلوق پیدا کر دی تاکہ میں پہچانا جاؤں. گرامر کے اعتبار سے تجھے مخلوق کہنا چاہیے تھا. کا دماغ خراب ہے؟ اگر ان کو مخلوق کہہ دو تو تمہیں کیا کہوں گا؟ نہیں توجہ کیا. لیکن فرق پہچانی. کہ اگر اہل بیت کو مخلوق کہہ دو تو تمہیں کیا کہوں گا؟ پروردگار مطلب کا مطلب سمجھو. میں ہوں خالق، تم ہو مخلوق، یہ درمیان میں ہے خلق. یہ امت وسط کا مطلب. میں ہوں خالق، تم ہو مخلوق، یہ درمیان میں ہے خلق. بڑا قیمتی جملہ ہے. اب اسی کے بعد مجلس مکمل ہو رہی ہے. میں خالق، تم مخلوق، یہ ہے خلق. خلق جو ہے یہ مصدر ہے. نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی. رزق، رزق یہ ہے مصدر. اسی رزق کو جو دے گا وہ رازق بنے گا، اسی رزق کو جو لے گا وہ مرزوق بنے گا. بات میں نے کہہ دیا. حفظ مراتب کا خیال رکھ کے پروردگار کہہ رہا ہوں کہ اس رزق ہے نا کوئی چیز، جب اس رزق کو کوئی دے گا تب رازق بنے گا. اس رزق کو جو لے گا وہ مرزوق بنے گا. رزق کو جس نے دیا وہ رازق، جس نے لیا وہ مرزوق. درمیان میں ہے رزق. اسی طرح درمیان میں ہے خلق. ادھر ہے خالق، ادھر ہے مخلوق. ادھر ہے خالق، ادھر ہے مخلوق. درمیان میں ہے رزق. جب یہ رزق کو یہ دے گا تو رازق بنے گا، یہ لے گا تو مرزوق بنے گا. اگر درمیان سے رزق کو ہٹا لیجئے تو نہ رازق رہے گا نہ مرزوق رہے گا. اسی طرح سے اگر درمیان سے خلق کو ہٹائیے تو نہ خالق کی معرفت ہوگی نہ مخلوق پہچانی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. نہ خالق کی معرفت ہوگی نہ مخلوق اپنی معرفت. اسی لیے کہا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور یہ ناممکن ہے اس وقت. خلق کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خدا کو بھی پہچانوائے اور بندے کو بھی اس کی حیثیت کی پتہ دلوا دے. لہذا یہ آل محمد درمیانی مخلوق ہیں، یہ درمیان میں ہے جنہیں امت وسط کہا گیا. اسی لیے ان کی نوع الگ، ان کی جنس الگ، ان کی غرض خلقت الگ، ان کے پیدا ہونے کا مقصد الگ ہے. لہذا اللہ نے کہا اب گھبراؤ نہیں، چونکہ میں بذات خود اس دنیا میں نہیں آ سکتا. بذات خود اس دنیا میں نہیں آ سکتا، مگر ہر انسان کے اندر یہ طلب ہے کہ خدا کو پہچانا کیسے جائے. مگر میں واجب الوجود ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو پروردگار ہم جانے کیسے کہ تو رحیم ہے، کریم ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تو اس دنیا میں آ نہیں. اس لیے ہم سے تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو. مال کس کو عزیز نہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ تو بخیل ہے کہ کنجوس ہے، مال پہ بیٹھا ہوا ہے کہ مال خدا کو خرچ کرتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ تو مال خدا کو اسراف کرتا ہے کہ نہیں. ہمیں کیا معلوم کہ تو رحیم و کریم ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے آواز دیا گھبراؤ نہیں، ہم کچھ ایسی مخلوق کو پیدا کر دے رہے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے ہمارے چہرے کا اندازہ لگانا، جن کے ہاتھ کو دیکھ کے ہمارے ہاتھ کا اندازہ لگانا، جن کے پیر کو دیکھ کے ہمارے پیروں کا اندازہ لگانا. بھئی یہ سمجھنا کہ خدا واجب الوجود ہے، وہ جسم و جسمیانیات نہیں رکھ سکتا، مگر اگر رکھتا تو اسی لیے ہم نے نام دے دیا. ان کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیا، ان کے پیر کو رجل اللہ کہہ دیا، ان کی زبان کو لسان اللہ کہہ دیا، ان کے چہرے کو وجہ اللہ کہہ دیا. بھئی ان کو دیکھتے جاؤ، ہمیں پہچانتے جاؤ. یہ معرفت خدا کے ذریعہ ہیں. صلوات محمد و آل محمد. ایک منٹ نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے، کنکر کو نہ لہو رخے گوہر کے برابر. جس کے طرف دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، وہ صرف کائنات میں چہرہ علی
اس سے کسی کو انکار نہیں. حدیثیں پڑھیے کہ ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، رجل اللہ. میدان عرفات ہے. بہت بڑا حوالہ دے رہا ابن ابی الحدید معتزلی نے اس واقعے کو لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں کہ میدان عرفات ہے، حج کا موسم ہے، جہاں خانہ خدا میں ایک چیونٹی اور جانور کا مارنا حرام. خلیفہ دویم کے خلافت کا زمانہ، وہ بھی میدان عرفات میں موجود ہیں. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے جس کے چہرے پہ چوٹ کا نشان ہے، خون بہ رہا ہے. انہوں نے اس کو بلایا، کہا یہاں آؤ، یہ بتاؤ کہ تمہیں چوٹ کیسے لگ گئی؟ کہا خلیفۃ المسلمین یہ چوٹ کا نشان نہیں ہے بلکہ مار کا نشان. کہا مار کا نشان؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے گھر میں کس نے مارا؟ یا چوٹی مارنا حرام کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا. کہا علی نے مارا؟ کہا ہاں. امیر المومنین کے پاس آئے، کہا ابو الحسن آپ نے اسے مارا؟ کہا ہاں میں نے مارا. آپ نے مارا؟ کہا ہاں میں نے مارا. اور آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں مارا؟ کہا ہاں بتائیے کیوں مارا. کہا اس لیے کہ یہ عرفات کے میدان میں مسلمانوں کی عورتوں پہ غلط نگاہ ڈال رہا تھا، مسلمانوں کے ناموس پہ غلط نگاہ ڈال رہا تھا، اور مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے مار دیا. خلیفہ دویم کا جلال جانتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے آستین پلٹی اور اس کی طرف مڑ کے کہا رائن اللہ ضربہ ید اللہ. ارے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو ہم کیا کریں؟ صلوات علی محمد و آل محمد. پہلے کے لوگ خوش عقیدہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رائن اللہ ضربہ ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو ہم درمیان میں کیا کریں؟ سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ید اللہ یہ ہے، عین اللہ یہ ہے، وجہ اللہ یہ ہے، نفس اللہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا، اس خاندان کو منتخب کیا. اس لیے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمارا پہلا محمد ہوگا، ہمارا آخر محمد ہوگا، ہمارے کل کے کل محمد ہوں گے. کس لیے؟ قول میں محمد، فعل میں محمد، عمل میں محمد، رفتار میں محمد، گفتار میں محمد. ہر اعتبار سے یہ محمد، ہر اعتبار سے محمد. دنیا گواہ ہے کہ آل محمد وہ باکمال شخصیتیں ہیں کہ دنیا ان کے اوپر ترک اولا کا بھی دھبا نہ لگا سکے. یہ کم کردار کی بات ہے کہ ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا، قتل کیا ہے. علی نے پوچھا کیا میں تیرا بہتر امام نہیں تھا؟ کچھ بھی الزام لگا سکتا تھا، مگر کہا مولا جہنم جس کو اپنی طرف کھینچے کیا کر سکتے. قتل کر دیا مگر کردار کے اوپر حملہ نہ کر سکا. اما جس کا قاتل اس کے اندر عیب نہ نکال سکے تو دوسرا کیا نکال سکتا؟ جس کا قاتل اس کے اندر عیب نہ نکال سکے دوسرا کیا؟ اہل بیت نے پوچھا، امیر المومنین نے پوچھا اپنے قاتل سے کہ کیا میں بہتر امام نہیں؟ امام حسین علی مقام نے کربلا میں عمر سعد سے پوچھا کہ بتاؤ ہماری غلطی اور خطا کیا ہے؟ کیا ہم نے دین میں کسی طرح کی کوئی تحریف کی؟ کیا حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ کچھ عمر سعد الزام لگا سکتا تھا مگر کوئی الزام نہیں لگایا اس نے. اور ایک جملہ کہا بغضا لابیک، ہم آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کر. امام علی مقام واپس آ گئے اور امام علی مقام نے کربلا میں کئی خطبے دیے ہیں تاکہ اصلاح امت ہو سکے. ہر ممکن کوشش امام حسین نے کیا تھا. کئی خطبے تو امام حسین کے ہیں. اس کے بعد ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیجا ہے، کہا تم ہم شبیہ پیغمبر ہو، جا کے خطبہ دو، نصیحت کرو. جناب علی اکبر بھی ظہر کے وقت آئے ہیں اور بڑا مارکو تولارا خطبہ جناب علی اکبر نے پڑھا ہے. جناب عباس نے آ کے نصیحت فرمائی، جناب حبیب ابن مظاہر نے موعظہ کیا ہے، مسلم ابن اوسجا نے کیا. ہر امکانی کوشش امام علی مقام نے کیا. مگر اس کے بعد امام علی مقام کے کئی خطبے ہیں جو امام نے کربلا میں دیے. جب خطبے دے چکے تو ایک مرتبہ امام عمر سعد سے آخری جملہ کہتے ہیں، اے عمر سعد، جس ملک رئی کی لالچ میں تو مجھے قتل کر رہا ہے، فرزند رسول حسین کہہ رہا ہے کہ تجھے ملک رئی کا گندم نصیب نہیں ہوگا. اس نے حسین سے مذاق کیا. بہار میں اس واقعے کو لکھا، اس نے امام حسین سے مذاق کیا. ٹھیک ہے فرزند رسول، آپ کہتے ہیں کہ ملک رئی کا گندم نصیب نہیں ہوگا تو ہم جو کے اوپر اکتفا کر لیں گے، جو کے اوپر اکتفا کر لیں گے. امام علی مقام
گھوڑا موڑ کے کہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نصیحت تم پر اثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قد مولیت بطونکم عن الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے اتنے بھر چکے ہیں رشوت سے کہ تمہارے دل میں اب ہماری محبت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد امام علی مقام واپس خیمے کی طرف چلے آئے، واپس آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مگر امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ مگر اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو لوگ کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب آپ بازار کی طرف سے فرات کی طرف جائیں گے تو گھنی گلی میں وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے باتیں کی ہیں، اور وہاں پہ وہ پتھر لگا ہوا ہے جس پر امام کا یہ جملہ لکھا ہے۔ امام علی مقام ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے آئے فوج یزید میں، اور آ کے کہتے ہیں میں عمر سعد سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر آس باہر آیا، عمر سعد امام کے سامنے آ کے کہتا فرزند رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اے عمر سعد یہ بتاؤ کیا اہل بیت کے کسی فرد نے کبھی توریہ کیا ہے؟ کہا نہیں کیا ہے۔ جو اہل بیت کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ کہا تم یہ مانتے ہو کہ جو اہل بیت کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنکھیں حلقے میں تھی، رو کے ایک جملہ کہا اے عمر سعد یہ حسین سچ کہتا ہے، یہ حسین سچ کہتا ہے کہ پیاس سے میرا یہ عالم ہے کہ زمین سے آسمان تک مجھے دھواں دھواں دکھائی دے رہا۔ آپ بس اسی جملے پہ جتنا چاہیے روئیے گا۔ ہائے حسین کی بے کسی، حسین کی مظلومی، انسان دشمن سے اس وقت بات کرتا ہے۔ حسین شاید چاہتے تھے کہ میرے شیعہ جان لے کہ میں کتنا پیاسا ہوں، آ کے عمر سعد سے کہتے ہیں عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، بڑا پیاسا، میری پیاس کا یہ عالم ہے کہ میرے آنکھوں کے نیچے اب اندھیرا آ گیا، مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علامہ ہارون زنگی پوری نے 2 جملے لکھے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، کہ عمر سعد سے کہتے ہیں عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، میرے آنکھ کے نیچے اندھیرا ہے، مجھے دھواں دھواں دکھائی دے رہا ہے، زمین سے آسمان تک اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا اے عمر سعد تو نے دیکھا ہوگا کہ نشیم میں جب پانی جمع ہوتا ہے اور تمازت آفتاب سے پانی سوکھ جاتا ہے تو زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سورج کی روشنی سے پانی سوکھ جاتا ہے تو زمین جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے؟ یہ عمر سعد میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے جوڑ جوڑ چٹک گئے، پیاس سے میرے جوڑ جو چٹک گئے۔ آزاداروں اب کیا اس کے بعد بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری ماں بہنوں سوچو، جب کربلا میں 57 سالہ بوڑھا حسین اتنا پیاسا تھا تو خیمے میں اصغر کتنا پیاسا رہا ہوگا، 64 بچے کتنے پیاسے رہے ہوں گے، سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوگی، سارے بچے آلتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ مگر آزاداروں آج بی بی کے مسائل پڑھنا ہے تو بھائی ایک جملہ سنیے، وہ خوش نصیب تھے کہ جو کربلا میں شہید ہو گئے، اس لیے کہ مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ اسیران کربلا کو پانی کم ملا، یتیمان کربلا کو پانی کم ملا، اس لیے کہ شام غریبہ میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں، راستے میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں، کوفے میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں، بازار شام میں پانی کا تذکرہ ہے مگر پینے کا نہیں۔ کہیں آج تک مجھے روایت نہیں ملی کہ اہل بیت کے پیاس کا بجھی، سکینہ کے پیاس کا بجھی، آل محمد کے پیاس کا بجھی۔ آئیے روایتوں کے سہارے سے ایک جملہ امام سجاد کا سنیے کہ زندان شام میں میرا چوتھا امام اپنی پھوپھی اماں سے کہتا ہے، پھر سمجھیے رونے سے پہلے کہ اہل بیت کے ہاں جو کہات ہے 100% حقیقت پر مبنی ہے، یہاں توریہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امام فرماتے پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ زینب نے یہی جملہ کہا، بیٹا یزید کے یہاں سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اب بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ زینب کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے۔ آزاداروں اس حقیقتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، معرفت نہیں ہے ورنہ سروں کو پھول۔ زینب یہ کہہ رہی ہیں کہ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ کھڑے ہو کے نماز، اگر ذرہ برابر بھی طاقت ہوتی تو بی بی بیٹھ کے نہ پڑھتی۔ زینب کہتی ہے کہ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ پانی اور کھانا اتنا کم آتا ہے کہ ہم بچوں میں تقسیم کر دے رہے ہیں۔ اب زینب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جوان اور بزرگ کے دل میں یہ خیال آ جائے، ہاں زینب تو پیاسی
پی تھی مگر بچوں کی پیاس بجھ گئی ہوگی. نہیں, سب سے چھوٹی کمسن سکینہ کا جملہ سنیے, جس نے آ کے سجاد سے کہا بھیا اگر قید خانے میں ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری لاش کو نشیم میں دفن کریے گا, اس لیے کہ پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہیں, شاید مرنے کے بعد سکون مل جائے. اب ذرا اندازہ لگائیے, جب سکینہ اتنی پیاسی ہے تو زینب کتنی پیاسی, سید سجاد کتنے پیاسے ہیں. اسی لیے روایت کے جملے یہ کہ کربلا کے بعد 35 سال سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا, ہائے سکینہ, ہائے سکینہ. 35 سال تک پانی کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے. آزادارو, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں بغیر علاج کے مر جائے, کسی کا بیٹا بغیر علاج کے مر جائے, تو جب دوا سامنے آئے گی تو زخم تازہ ہو جائے گا, جب پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو زخم تازہ ہوگا. کاش کہ اس وقت پیسہ ہوتا تو میری ماں نہ مرتی, کاش کہ اس وقت پیسہ ہوتا تو بغیر علاج کے میرا بیٹا نہ مرتا. یہی کیفیت سجاد پہ تھی, جب پانی آتا تھا تو شام یاد آ جاتا تھا. سکینہ کی آواز کانوں میں, بھیا پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہے, پیاس سے ہڈیاں سلگ رہی ہے. امام فرماتے تھے منال یہ پانی شام میں کتنا مہنگا تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں. آج رونے میں کوئی کنجوسی نہ کریے گا, اس لیے کہ بی بی کی شہادت کے سلسلے سے میت ہو رہی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں عورتوں میں تابوت بھی برآمد ہوگا, مگر رو لیجئے گا. آج کوئی کنجوسی نہ کریے گا, اس لیے کہ بی بی کا ماتم ہے, بی بی کا مصائب ہے, کوئی بخل نہ کریے گا رونے میں, اس لیے کہ یہ آنکھیں ہمیں رونے کے لیے ملی ہوئی ہیں. ہم پیدا ہوئے ہیں غم حسین پر رونے کے لیے. اجرکم اللہ. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دن قید خانے میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ جناب سکینہ زندان کے دروازے پہ آئیں اور لوہے کے سلاخوں کو پکڑ کے بیٹھ گئیں, اور زندان بان سے کہتی ہے, زندان بان اندر میرا دم گھٹ رہا ہے, اندر میرا دم گھٹ رہا ہے, تھوڑی دیر ہوا لینے کے لیے بیٹھ جانے تھے, مگر سن جب تجھے ناگوار ہو نا تو اشارے کرنا, ہم اندر چلے جائیں گے, مگر اب تازیانہ نماز, اس لیے کہ ہمارے لباس زخموں میں دورہ ہے. پڑھیے سیت ہمارے تازیانہ نماز, جب اشارہ کرو گے ہم اندر چلے جائیں گے. اور ظالم کو بھی رحم آ گیا کہ اچھا تھوڑی دیر ہوا لے لو. اب روایت نے جو جملے کہے ہیں, تاریخ کا کلیجہ پھٹ گیا مصائب پر. سکینہ بیٹھی تھی, اتنے میں دروازے سے ایک اعرابی جا رہا تھا, سکینہ نے اشارے پہ بلایا. اب میں کیا کروں کہ روایت نے بھائی بہن دونوں کے لیے ایک ہی جملہ لکھا, بھائی بہن دونوں کے لیے روایت نے ایک ہی جملہ لکھا کہ سکینہ نے راوی کو اشارے سے بلایا. جب وہ قریب آیا تو زبان سے کچھ کہہ نہ پائی, اپنی زبان کو ہونٹوں میں پھرا کے کہا دیکھ میں کتنی پیاسی. ادھر اصغر نے زبان کو ہونٹوں میں پھرایا, ادھر زندان میں سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار کیا. وہ اعرابی دوڑا ہوا گھر گیا, اپنی زوجہ سے کہا میری شریکہ حیات میں نے بڑے قیدی دیکھے, بڑے بھوکے پیاسے دیکھے, مگر ایسے نہیں دیکھے جو یزید کے زندان میں. ایک بچی ہے نہ جانے کیسے بلک کے رو رہی ہے, لہٰذا جلدی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. وہ کہتی آج تو جمعرات ہے, ہم وہ نظر والا کھانا پکا رہے ہیں, وہی لے کے جائیں گے. آج دوسرے قید خانے میں نہیں جائیں گے, وہی جائیں گے. چنانچہ وہ لے کے کھانا اپنی کلیجوں کے ساتھ اور پانی لے کے زندان میں آئی. جناب فضہ سے ملاقات ہوئی, پوچھا آپ کی شہزادی کون ہے؟ کہا وہ جو زمین پہ سجدہ ریز. اس نے غور سے دیکھا, چیخ مار کے کہتی یہ کوئی بی بی ہے یا لباس کا کوئی بوکچہ رکھا؟ کہا ایسا نہ, کہا میری شہزادی ہے. زینب کے سامنے جا کے بیٹھ گئی اور خان سے کپڑے کو ہٹایا. کہا بی بی یہ کھانا اور پانی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیجئے. سہمے ہوئے بچی تھی, بھوکے پیاسے, مگر ہائے آل محمد کی غیرت تو دیکھیے. زینب سے کہا یہ کھانا اور پانی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیے. زینب نے غور سے دیکھا, کہا بی بی آپ کو کوئی مغالطہ ہو گیا ہے, کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ کھانا ہم نہیں لیں گے, اس لیے کہ ہم اولاد رسول ہیں, ہم صدقہ نہیں لیتے, صدقہ ہم پہ حرام ہے. وہ عورت کہتی نہیں بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے, صدقے کا کھانا نہیں ہے. کہا تو پھر کیسا کھانا ہے پہلے بتائیے. کہا بی بی سنیں گی, ہمارے باپ کے کوئی اولاد نہیں تھی,
ہمارے باپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ مدینے میں گیا تو پیغمبر سے کہا کہ کوئی اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، تو پیغمبر نے دعا کیا، ان کے زانوں پر ان کے چھوٹے شہزادے حسین بیٹھے تو انہوں نے آمین کہا حسین آمین کہو کہ اس کے یہاں اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد ہماری ولادت ہوئی۔ یہ بھی جب سے ہم نے سنا ہے کہ ہم حسین کے صدقے میں پیدا ہوئے اور جب سے ہم بڑے ہوئے ہوش سنبھالا تو ہم نے معمول بنا لیا کہ ہم ہر جمعرات کو مولا حسین کی سلامتی کی نظر کراتے ہیں اور لوگوں سے دعا کراتے ہیں کہ جلدی حسین کی زیارت ہو جائے، جلدی آقا کی زیارت ہو جائے۔ زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہتے بی بی آج کے بعد سلامتی کی نظر نہ کرانا۔ کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ حسین مارے گئے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہو، میں حسین کی بہن زینب۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ مگر عزیزانو ابھی مصائب کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی گریے کا حق ادا نہیں ہوا، ابھی بیوی کی شہادت کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اب 2-3 جملے سنیے، 2-3 منٹ کے مصائب ہیں، مگر اب میں نہیں سمجھ پاؤں میں کتنا پڑھ پاؤں گا کتنا نہیں پڑھ پاؤں گا۔ روایت کے جملے یہ ہے نا کہ بھوکی سکینہ، پیاسی سکینہ روز روتی تھی زندان میں، بابا بغیر آپ کے بعد اب نیند نہیں آتی، بغیر آپ کے بعد نیند نہیں آتی۔ ایک دن روتے روتے سو گئی اور سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین آئے ہیں۔ بابا سے لپٹ کے خواب میں رونے لگی، بابا ہمیں کب تک تنہا چھوڑیے گا، بابا ہمیں کب تک چھوڑیے گا۔ حسین خواب میں کہتے ہیں سکینہ اب ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نانا رسول اللہ نے کہا سکینہ کو لاؤ، اماں نے کہا سکینہ کو لاؤ، اے سکینہ اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، اے سکینہ اب تم ہمارے سینے پہ سو گے۔ کہا ہاں بابا آپ آ گئے۔ بیک مطلب سکینہ کہتے بابا اب ہمیں لے کے جائیے گا، زندان میں چھوڑیے گا نہیں۔ بیک مطلب سکینہ نے چیخ مار کے رونا شروع کیا، زینب نے بازو ہلایا۔ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی۔ زینب کہتے سکینہ کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا کہاں گیا، میرا بابا آیا تھا کہاں گیا؟ زینب کہتی سکینہ یہ قید خانہ ہے، تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ کہا نہیں خواب نہیں، میرا بابا آیا تھا۔ اب جناب سکینہ اندھیرے میں دیواروں کو ٹٹولنے لگے، ہائے میرا بابا کہاں گیا، ہائے میرا بابا کہاں گیا۔ زینب کہتے سجاد سنبھالو سکینہ کو۔ سید سجاد کہتے بہن یہ قید خانہ ہے۔ کہا نہیں بھیا میرا بابا آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، اس نے کہا ہے کہ ہم لے کے جائیں گے۔ سکینہ کی آوازیں گریا پہ آل محمد پہ بلک بلک کے رونے لگے۔ قید خانے میں ساری بیویاں جگ گئی، ساری بیویاں نے سکینہ کو حلقے میں لیا۔ سکینہ تو نے خواب دیکھا ہے؟ کہا نہیں خواب نہیں، میرا بابا آیا ہے، میرا آبا آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے رونے کی آواز شام کی بستی سے ٹکرانے لگی، یزید کے محل سے ٹکرانے لگی۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں حق گریہ ادا نہیں ہوا۔ اب ایسا رونا کہ سال بھر سے، راوی کہتا کہ سال بھر سے آل محمد مقید تھے نا، مگر جتنا گریہ اس رات میں ہوا سال بھر اتنا گریہ نہیں ہوا۔ سکینہ خاموش نہیں ہو رہی ہے، تڑپ تڑپ کے رونے بھوپی اماں میرا بابا آیا ہے، بتاؤ میرا بابا کہاں گیا، بھیا بتاؤ میرا بابا کہاں گیا۔ جو لوگ شام کی زیارت کے لیے گئے ہیں خدا ان کو زیارت نصیب کرے، جو لوگ نہیں گئے ہیں آپ نے جا کے دیکھا ہوگا نا، یزید کا ظلم یہ تھا کہ جتنے شہداء تھے نا سب کے سر باب الصغیر میں رکھے تھے سال بھر۔ پڑھ دی میں نے مجلس، پڑھ دی میں نے مجلس، سارے شہداء کے سر کو یزید نے شام کی قبرستان باب الصغیر میں رکھا۔ وہ جگہ آج بھی بنی ہوئی ہے جہاں شہداء کے سر رکھے تھے، مگر طلحہ حسین کا سر، طلحہ مظلوم حسین کا سر اس نے اپنے محل کے اندر رکھا تھا۔ وہ بھی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے جگہ راس الحسین وہ جگہ بنی ہوئی ہے کہ جو یزید کے محل میں ایک حصہ تھا جہاں پر اس نے امام حسین کے سر کو تنہا رکھا تھا اور وہاں پہ ایک دربان رکھا تھا۔ مگر روایت کو جملے کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ سارے سر تو باب الصغیر میں تھے، مگر حسین کا سر یزید کے محل میں تھا، اور یزید کے محل ہی کے پوش پر یہ زندان شام ہے۔ یہ زندان نہیں تھا، یزید کے محل کا خرابہ تھا جہاں اس نے آل محمد کو رکھا تھا
اپنے محل کے پیچھے اور محل میں حسین کا سر تھا. اب آئیے مسائل سنیے. لوگ کہتے ہیں مطلب روتے کیوں ہیں؟ ارے مر کیوں نہیں جاتے؟ راوی کہتا کہ اتنا گریے کی آواز شام کے زندان سے کبھی بلند نہیں ہے. سکینہ بلک بلک کے رو رہی تھی, اماں میرا بابا کہاں گیا؟ بھائی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ بھیا میرا بابا کہاں گیا؟ اماں رباب میرا بابا کہاں گیا؟ اماں لیلا. بھائی اتنے رونے کی آواز ہے کہ زندان بان کا دروغہ بیان کرتا ہے کہ جس مکان میں حسین کا سر رکھا تھا اس نے کہا آواز گریا اتنی بلند ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ تالا ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا, دروازہ خود بخود کھلا اور حسین کا سر نکلا اور زندان کے سامنے جا کے رک کے کہتا زینب سکینہ کو چپ کراؤ, زینب سکینہ کو چپ کراؤ, مجھے قرار نہیں ہے. زینب سکینہ کو چپ کراؤ, مجھے قرار نہیں ہے. اب جب سکینہ کو چپ کیا پھر یہ سر واپس آ گیا, پھر آوازیں گریا بلند ہوتے تھے, پھر یہ سر سامنے آ جاتا تھا. سات بھر رات بھر یہ سر آتا تھا اور بار بار کہتا تھا سجاد میری سکینہ رو رہی ہے, زینب میری سکینہ رو رہی ہے, مجھے قرار نہیں ہے. سکینہ کو چپ کراؤ, چپ کراؤ. جب آواز سر آتا تھا تو زندان میں اور آوازیں گریا بلند ہو جاتے تھے, اور آوازیں گریا بلند ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ یزید اٹھا اور اس جگہ پہ آیا جہاں حسین کا سر رکھا تھا. زندان بان کہتا امیر اچھا ہوا جو تم آ گئے, ابھی ہم تمہیں بلانے جانے والے تھے. کہا بتاؤ یہ زندان میں اتنی آوازیں گریا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کہا نہ جانے کیوں جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو حسین کا سر خود بخود باہر آ جاتا ہے اور زندان کے برابر جا کے رک کے کہتا ہے سکینہ کو چپ کراؤ, زینب ہمیں قرار نہیں ہے, سکینہ کو چپ کراؤ. ایک مرتبہ آوازیں گریا بلند ہوئی. زندان بان کہتا دیکھ دیکھ یزید ابھی یہ سر نکلے گا. اتنے میں تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا, حسین کا سر فضا میں بلند ہوا. زندان کے سامنے آ کے رک کے کہتا زینب میری سکینہ چپ نہیں ہو رہی ہے, مجھے قرار نہیں ہے. زندان میں تلاتم مچا ہوا ہے. یزید گھبرا کے کہتا ٹھیک ہے اس سر کو دے دو. بازادار و میت مکمل ہو گئی. اب یہ سر آیا, اس نے سید سجاد کو بلایا اور اس نے سر کو امام کے حوالے کیا. اب جیسے ہی سر آیا سکینہ دوڑ کے آئی اور اپنے منہ کو بابا کے منہ پہ رکھ دیا. اپنے چہرے کو رو لیجیے, اب مسائل ختم ہو رہا. اپنے چہرے کو بابا کے چہرے پر رکھ کے ایک جملہ کہا بابا پھوپھی اماں کو بتائیے نا کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا. اے بابا پھوپھی اماں کو بتائیے نا کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا. اے بابا اب آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں, آپ آ گئے ہیں تو ہمیں لے کے جائیے گا. اے بابا دیکھیے کان سے خون بہ رہے ہیں, گوشوارے چھینے گئے, تماچے لگے, اب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. سکینہ فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئی. زینب آگے بڑھی اور کہتے ہیں سکینہ ہٹو بھیا سے مجھے بھی کچھ فریاد کرنے دو, سکینہ ہٹو بھیا سے مجھے بھی کچھ کہنے دو. سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا, بس زینب نے چاہا کہ باپ کے سر سے بیٹی کو جدا کرے. بچی مار کے امام نے کہا پھوپھی اماں آہستہ, اب میری بہن زندہ نہیں ہے. پھوپھی اماں آہستہ, اب میری بہن زندہ نہیں ہے, اب میری بہن زندہ نہیں ہے. اب سوچئے جو پیاس پیاس کہتی ہوئی شہید ہو گئی, اب کتنا گریہ ہوا کوئی تاریخ نہیں اس کی منظر کشی کر سکتی ہے. ایک مرتبہ کتنا گریہ ہوا نہیں. یزید کو جب پتا چلا تو اس ملعون نے کہا کہ ہم انتظامات کرا دیتے ہیں مگر سجاد اپنی بہن کو قید خانے کے باہر نہ نکالو. ختم کر دیا میں نے میت, ختم کر دیا میں نے سجاد, اپنی بہن کو قید خانے کے باہر نہ نکالو, قید خانے میں دفن کر لو. امام سجاد نے کہا ٹھیک ہے ہم قید خانے میں دفن کر دیں گے. میں کہوں گا یزید تو نے سید سجاد سے سکینہ کو زندان میں دفن کروا دیا نا, اس لیے کہ لاوارث بچی تھی نا, یتیم بچی تھی نا, مجبور بچی تھی نا. اگر اس کا چچا عباس ہوتا تو بتاتا, بھیا علی اکبر ہوتا تو بتاتا. اجرکم اللہ, خدا کو کسی غم میں نہ لائے. یہ غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. ایک سیکنڈ کے مسائل سنیے, بعد میں پھر میت سے سنتے رہیے گا مسائل. سید سجاد نے ننھی سی میت کو زندان میں اٹھایا. اے بابا, اے بابا آپ کی امانات لے کے چلتے ہیں. کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے. ایک میت نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور نشیب کی طرف لے کے چلی. آپ برابر میتوں میں سنتے ہیں کہ جیسے قبر کے قریب پہنچے, دو ہاتھ نمودار
نمودار ہوئے، دو ہاتھ نمودار، میری طرف دیکھیں مسائل مکمل ہے، ابھی حق گریہ ادا ہو جائے گا، دو ہاتھ نمودار ہوئے اور آواز آئی سجاد میری امانت لیتے آؤ، سجاد میری امانت واپس کر دو۔ اکثر ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ آقا حسین کے ہیں، یہ آقا حسین کے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے یہ حسین کے نہیں، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ۔ اے سجاد میری امانت واپس کرو، ہائے میری سکینہ میرے بات تماچے کھا رہی ہے، جس کی محبت میں یہ بازو کٹ گئے، میری سکینہ۔ ایک معصوم ماں کے رونے کی صدائیں گونجی، ایک معصوم ماں کے رونے کی صدائیں گونجی، بند زندانوں میں غم کے طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا، ایک معصوم کے رونے کی صدائیں گونجی، ایک معصوم کے رونے کی صدائیں گونجی، ہے بند در زندہ سہمی ہوئی بیٹھی ہوں، آواز تمہیں دے کر روتی ہوں تڑپتی ہوں، لے جاؤ مجھے آ کر، ہوتے ہیں ستم مجھ پر، بند زندانوں میں غم کے طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا، ایک معصوم ماں کے رونے کی صدائیں گونجی، ایک معصوم ماں کے رونے کی صدائیں گونجی، آ جانے پدر آ جا یہ کہہ کے بلاتے تھے، ہوٹو اب مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اب دور غریبی ہے اور خاک نشینی ہے، غم زندانوں میں غم کے طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا، ایک معصوم، سارے مل کے پڑھیں، کی صدائیں گونجی، ایک معصوم کے رونے کی صدائیں گونجی، میں روز تمہیں بابا رو رو کے بلاتی ہوں، اس خاک کے بستر پر میں سو نہیں پاتی ہوں، گھبرائی کبھی روئی ایک پل کو نہیں سوئی، بند زندانوں میں غم کے طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا، ایک معصوم کی صدائیں، ایک معصوم زندان کو راتوں نے اس طرح سے گھیرا ہے موت کی خاموشی تاریک اندھیرا ہے،
طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا ایک معصوم کے رونے کی صدا. سارے مل کے پڑھیں. ایک معصوم کے رونے کہتی تھی کبھی رو کے غربت زدہ شہزادی، اے بابا بہت مجھ کو یاد آتی ہے صغرا کی، گھر یاد جو آتا ہے غم اور بڑھاتا ہے. بند زندانوں میں غم کے طوفانوں میں دوں کسے جا کے صدا ایک معصوم کے رونے کی صدائیں ایک معصوم پھوٹے ہوئے چھالوں سے ایک آگ سی لگتی ہے ظالم کے تماچوں